السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا CVT PG اردو کے سلیبس کا داستان کی تعریف اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ داستان کی تعریف، جیسے کہ داستان جو ہے ایک طویل کہانی ہوتی ہے جس میں عموماً غیر حقیقی یا مافوق الفطرت عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اس میں کرداروں کی زندگی، مشکلات اور کارنامے بیان کیے جاتے ہیں۔ داستانوں کا مقصد اکثر قاری کو تفریح فراہم کرنا اور اخلاق کے سبق دینا یا معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالنا ہوتا ہے۔ اردو ادب میں داستانی جیسے کہ داستان امیر حمزہ اور جو کہ بہت مشہور داستان ہے، داستان میں واقعات اور حالات کا سلسلہ طویل ہوتا ہے۔ طویل کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک کے بعد جو ہے وہ داستان جو بڑھتی چلی جاتی ہے، مطلب کہ آپ جو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ایسی اس کے اندر کہانیاں جو ہے ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے جین اور دیو کے ایسے قصے اس میں بیان کیے جاتے ہیں جو طویل ہوتے جاتے ہیں۔ اس میں کرداروں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ داستان عموماً زبانی روایت سے وابستہ ہوتی ہے اور ان میں خیالی دنیا، عجیب و غریب واقعات اور جو ہے مافوق الفطرت عناصر جیسے کہ جن، دیو، پریاں اور وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ داستانوں کی زبان عام طور پر شاندار اور مرصع ہوتی ہے اور ان میں قاری کو خیالی دنیا میں لے جایا جاتا ہے۔ اردو ادب میں داستان گوئی کی ایک طویل روایت رہی ہے اور یہ ادب کی ایک قدیم صنف سمجھی جاتی ہے۔ داستان میں کرداروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ان کے درمیان تعلقات اور واقعات کو پیچیدگی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں جو ہے عموماً محبت، بہادری، جنگ، جادوگری پر مبنی ہوتی ہیں۔ داستان کا مقصد صرف تفریح نہیں ہوتا بلکہ اخلاقیات، ثقافت، تاریخ اور مذہبی روایت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ داستان گو، داستان سنانے والا یعنی کہ داستان کا کردار جو ہے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی زبانی اور انداز میں جو ہے مہارت حاصل ہوتی ہے، سامعین کو متاثر کرتا ہے۔ داستانوں کی زبان پرانی اور مشکل ہو سکتی ہے لیکن اس کا حسن اسی میں ہے کہ وہ ایک مخصوص دور کی عکاسی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر داستان امیر حمزہ جو کہ ایک مشہور داستان ہے جس میں اسلامی تہذیب کے پہلو، جنگی اور کارنامے اور خیالی دنیا کے عناصر ملتے ہیں۔ یہ تو تھا داستان کا تعارف۔ نیکسٹ بات کریں گے آغاز و ارتقاء پر۔ داستان کا آغاز جو ہے انسان کی ابتدائی تہذیب سے ہوتا ہے، جو لوگ اپنی زندگی کے تجربات اور خیالات کو زبانی کہانیوں میں زبانی کہانیوں کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور یہ زبانی جو روایت کی صورت میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ داستانوں کے ارتقائی سب سے اہم کردار جو ہے مشرقی روایات، خاص طور پر فارسی اور عربی ادب کا رہا، جہاں داستانی ایک مقبول صنف کے طور پر سامنے آئی۔ داستان کی ابتدا زبانی کہانیوں سے ہوئی جو عموماً سماجی یا محفلوں میں سنائی جاتی تھی۔ یہ کہانیاں مافوق الفطرت عناصر جو ہیں ہیرو، دیو، جن اور پریوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ان کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اخلاق کے سبق دینا اور اہم واقعات کو محفوظ کرنا ہوتا تھا۔ ارتقاء: اسلامی تہذیب میں داستان گوئی کو فارسی ادب میں خاص طور پر فروغ ملا۔ الف لیلہ جیسے کہ ہزار داستان فارسی ادب اور جو ہے
عربی ادب کی مشہور داستانوں میں سے ایک ہیں۔ فارسی ادب کی داستانیں جیسے شاہنامہ داستان گوئی کے فن کو ایک نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اردو ادب میں داستان کا ارتقاء فارسی ادب سے متاثر ہو کر ہوا۔ مغلیہ دور میں داستان گوئی کو بہت اہمیت ملی اور اس وقت کے داستان وہ اپنی کہانیوں میں اسلامی تہذیب، بہادری اور عشق کے موضوعات شامل کرتے تھے۔ اردو میں داستان کا باقاعدہ آغاز جو ہے داستان امیر حمزہ سے ہوا، جو کہ اردو کی ابتدائی داستانوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ارتقائی منازل، فارسی و عربی اثرات دیکھ لیں گے داستان پہ، جیسے کہ فارسی اور عربی کہانیوں کے زیر اثر اردو میں داستان کی صنف پروان چڑھی۔ ان میں مافوق الفطرت عناصر اور مذہبی قصے شامل تھے۔ کتابی شکل، وقت گزارنے کے ساتھ داستانوں کو کتابی صورت میں لکھا جانے لگا، جس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں محفوظ بھی کیا جا سکا۔ زوال اور احیاء، جدید ادب میں داستان کا زوال ہوا، لیکن پھر بھی داستان کی روایت اردو ادب میں زیادہ رہی اور اب بھی کئی داستانیں کلاسیکی ادب کا حصہ ہیں۔ داستان نے ادب کی دیگر اصناف جیسے افسانہ اور ناول پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ داستانوں کا جو ارتقاء ہے مختلف ادوار اور ثقافتوں کے ساتھ اثرات کے ساتھ جو ہے آگے بڑھا اور داستان گوئی ایک طویل عرصے تک عوامی محفل و درباروں اور معاشرتی تقریبات کا حصہ رہی، جہاں داستان کو اپنی مخصوص ادائیگی، لہجے اور بیان کے ذریعے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا۔ داستان کی مزید ارتقائی مراحل دیکھ لیں گے، جس میں ہندوستان میں داستان کا عروج۔ ہندوستان میں داستان گوئی جو کہ مغلیہ دور میں اپنے عروج پر پہنچا۔ فارسی داستانوں کا اردو پر گہرا اثر تھا اور مغلیہ درباروں میں داستان گوئی ایک باوقار فن کے طور پر مقبول ہوئی۔ داستان امیر حمزہ اور باغ و بہار جیسے مشہور اردو داستان اسی دور کی پیداوار ہیں اور ان داستانوں میں جادوئی دنیا، بہادر اور رومانوی قصے شامل ہوئے تھے، جو سامعین کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تہذیب و پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ادبی داستانی۔ مغلیہ دور کے بعد داستانوں کو زیادہ ادبی رنگ دیا گیا۔ مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر اور دوسرے کلاسیکی شعراء نے اردو داستانوں کو ادبی حیثیت دی اور ان داستانوں میں تہذیبی اور اخلاقی موضوعات کو جگہ دی گئی اور انہیں شاعری کے رنگ میں بھی بیان کیا گیا۔ داستان گوئی کا زوال، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا میں ناول اور افسانہ جیسے نئے ادبی اصناف کا ظہور ہوا، جس نے داستان کو جو ہے مقبولیت کو متاثر کیا اور جدید ادب میں حقیقت پسندی کو زیادہ ترجیح دی جانے لگی، جس کے نتیجے میں داستان کا زوال شروع ہوا۔ جدید دور میں داستانی، اگرچہ داستان گوئی کا جو فن ہے زوال پذیر ہو گیا، لیکن اس کی اہمیت اور ادب میں مقام آج بھی موجود ہے۔ بہت سے جو ہیں نقاد داستانوں کو کلاسیکی ادب کا اہم حصہ تصور کرتے رہے اور جدید دور میں داستانوں کے موضوعات اور مختلف شکلوں میں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ فلموں، ڈرامے اور دیگر تخلیقی ذرائع میں داستان کے اثرات اردو افسانوں اور ناولوں میں آج بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہ تھا داستان کا تعارف اور اس کا آغاز و ارتقاء۔